من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ انہی کی برادری کے ایک فرد نوح نے کہا تھا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کے انجام سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں سے ایک رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو جا کر اللہ کا پیغام پہنچائے، اور سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور ایمان باللہ اور شرک سے نفی کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، تم میری بات مانو اور میری اطاعت کرو۔ میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں اور اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی کیے بغیر اللہ کا پیغام تم کو میں پہنچا رہا ہوں اور تم مجھ سے ڈرو۔ دوبارہ بات یہی آئی فاتقوا اللہ واطیعون، سب سے پہلے بھی یہ بات آئی الا تتقون، اس کے بعد پھر فاتقوا اللہ واطیعون، پھر اور ایک بار فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس بات میں کہ تم میری نافرمانی سے بچو، میری اطاعت کرو، اور میں جو بات تم کو پہنچا رہا ہوں وہ کم و بیش کیے بغیر پوری تمہاری طرف میں پہنچا رہا ہوں۔ میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے اور وہی دیں گے، بس تم اللہ ہی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر جو ہے ایک بات انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی محنتانہ میں تم سے نہیں مانگتا، میں اجر تم سے نہیں مانگتا، بلکہ یہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں اور میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے اور وہ بروز قیامت مجھ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں سلف و صالحین کا جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ تعلیم اور تبلیغ کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی اجرت نہ لی جائے ان آیتوں کی روشنی میں، اور اس کو وہ ناجائز اور حرام قرار دیتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں نے ضرورت کے حساب سے دیکھ کر اس کو جائز قرار دیا کہ اگر ضرورت ہو تو وہ لی جا سکتی ہے، ورنہ نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے للہیت کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی تعلیم اور تبلیغ کا کام، تو پھر اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ مؤثر کر دیتے ہیں اور اس کا اثر لوگوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے شروع سے یہی معاملہ رہا، نبیوں نے جب پیغام پہنچایا تو کبھی بھی انہوں نے کسی سے کچھ اجر طلب نہیں کیا، کچھ معاوضہ نہیں مانگا، کچھ اجرت نہیں مانگی اور کچھ اپنے لیے نہیں چاہا۔ یہ بات بار بار اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، یہ جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس میں وہ لوگوں سے اللہ سے ڈرنے اور جو ہے ان کی اطاعت اور اتباع کرنے کی تعلق سے جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کو اگر آپ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کوئی کچھ چاہے کہ اخلاص کے ساتھ کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ بات جو ہے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو یہ بات وہ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں چاہتا، میں صرف تمہاری ہمدردی چاہتا ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لائیں کہ تمہاری اتباع تو غریب اور رذیل لوگ کرتے ہیں، جن میں قوم میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے کام اور پیشے سے مجھے کیا تعلق۔ ایک بات ان کی قوم نے یہ کہی کہ ہم تم پر ایمان کیسے لائیں جبکہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں تمہارے ساتھ وہ لوگ انتہائی رذیل قسم کے ہیں۔ ارذلون کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، ارذلون ارذل سے آتا ہے، ارذل کی جمع ارذلون ہے۔ تو جو کم حیثیت کے جو لوگ ہوتے ہیں، معاشرے میں جس کو جو ہے کم حیثیت بنا دیا جاتا ہے، جو پیشے جو چھوٹے سمجھے جاتے ہیں ویسے پیشے کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں،
اور تمہارے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں۔ یہی بات جو ہے ہر نبی کے ساتھ پیش آئی تھی، یعنی جب بھی نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یعنی بالکل چھوٹے قسم کی، کم حیثیت اور یعنی معاشی طور پر کمزور قسم کے جو لوگ تھے، اس میں زیادہ تر غلام، آزاد کردہ غلام، اس قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ ایمان لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی ایمان لانے والے لوگوں میں شروع میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی بہت سے لوگ تو ایسے تھے جو غلام تھے اور آزاد کردہ غلام تھے کسی کے، یا انتہائی یعنی کم حیثیت کے لوگ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھی، وہ لوگ ایمان لائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جن کے پاس مال اور دولت اور جو ہے ان کے پاس عہدے اور اقتدار آ جاتا ہے تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ حق بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ عام طور پر اب معاشرے میں آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، بحث کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں لوگوں سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں، اور ہم جب کہ دنیا میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ہر جگہ ہم اپنی ٹانگ اڑا سکتے ہیں اور ہر جگہ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ کر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو زیادہ متمول ہو جاتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ عام طور پر لوگوں کا مزاج ہے۔ تو اس طریقے سے نبیوں پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ کمزور قسم کے لوگ ہی ہوتے تھے، کیونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے، اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ایمان لانے والے جو لوگ تھے کمزور حیثیت کے لوگ ہونے کی وجہ سے، انہیں مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں اور بالکل چھوٹی حیثیت کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ ان کو اٹھا دیں گے اپنی مجلس میں سے تو ہم آ کر بیٹھ کے آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ باتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ تو ہمارے لوگ ہیں، یہ لوگ کبھی بھی آ کر ہماری بات سن سکتے ہیں، اگر یہ دوسرے لوگ جو سردار قسم کے، بڑے قسم کے جو لوگ ہیں وہ اگر ہماری بات سننا چاہ رہے ہیں الگ سے تو اس میں کیا خرابی ہے کہ ہم ان کو اپنی بات سنا دیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہی ہو رہا تھا کہ رؤسائے قریش بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اسی دوران یہ ہوا کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تشریف لائے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں کچھ سوالات کرنے لگے۔ تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ نابینا صحابی تھے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگواری محسوس ہوئی اور آپ بے توجہی برتی ان کے تعلق سے۔ تو سورہ عبس پارہ 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بڑی تاکید کے ساتھ کیا ہے کہ دیکھیے آپ کے جو مخلصین ہیں وہ مخلصین کو چھوڑ کر آپ مورزین کی طرف توجہ مت دیجیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور یہ لوگ آپ کے پاس آ کر علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتیں سن کر انہیں سدھر جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ اچھے بن جائیں، ان کے کردار اور اخلاق سنور جائیں۔ لیکن جو لوگ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے ان کو آپ زبردستی مت سنائیے اور یہ لوگوں کے اوپر فوقیت مت دیجیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سورہ عبس میں کئی ایک آیتوں میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ ایسے لوگوں کی پرواہ مت کیجیے آپ جو آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے، آپ سے بے توجہی برتتے ہیں اور آپ کی مجلس میں الگ سے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ تھے وہ شروع سے ہوا کرتے تھے اور وہ غریبوں کے ساتھ اور کمزور طبقے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، ان کو رذیل اور حقیر سمجھتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا، تو ان سے کہا کہ یہ لوگ کمزور ہیں، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا جانوں وہ کیا ہے، ان کا پیشہ کیا ہے، ان کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ میرا یہ کام نہیں کہ میں ان کو اپنی مجلسوں سے اٹھاؤں اور ہانک دوں، وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو علی الاعلان صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یعنی نبی جو ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ڈرانے والے ہی ہوتے ہیں۔ قوم مانتی نہیں ہے بات کو، پیغام پہنچانے کے باوجود نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے نبی ڈراتے ہیں، نذیر ہوتے ہیں، اس کے بعد بشیر ہوتے ہیں۔ جو مان لیتے ہیں ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، جو نہیں مانتے ان کو ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے کہا اے نوح اگر تم اس تبلیغ سے بات نہ ہوگے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ قال ربی ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے چھٹلا دیا۔ یعنی تمام تبلیغ کرنے کے باوجود بھی جو ہے انہیں بتایا جاتا ہے، سورہ عنکبوت پارہ 20 میں اس کا تذکرہ آیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ
الف سنۃ الا 50 عاما، 950 برس تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی قوم کو، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لائے، اور جو ہے ہمیشہ مذاق ہی اڑاتے رہے، تکذیب کرتے رہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ تو اس وقت جو ہے پھر اس وقت جو ہے نوح علیہ السلام سے یہ کہتے رہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیں گے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اللہ کے سامنے کہ اے اللہ، یہ لوگ میری بات کو نہیں مان رہے ہیں، مجھے جھٹلا رہے ہیں، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور تو آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کو بچا لیجیے۔ یہ دعا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا بذریعہ وحی، سورہ ہود پارہ 12 میں آیا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یعنی اے نوح، ہم آپ کے اوپر جتنے لوگ ایمان لانا تھے لا چکے ہیں، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ان کے تعلق سے زیادہ فکر مند مت ہوئیے، مایوس مت ہو ان کے تعلق سے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور جو ہے ایک کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے سے، اور پھر جاہلوں کے تعلق سے، ان بد نصیبوں کے تعلق سے، ظالموں کے تعلق سے ہم سے بات نہیں کرنا، یہ کہہ کر حکم دے دیا گیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی اللہ کے پاس، قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ انہیں نوح علیہ السلام نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ لوگ میری نافرمانی کرے ہیں، اور انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کی فرما برداری کی ہے جن کو آپ نے ان کے مال میں اور اولاد میں اضافہ کر کے دے دیا تھا، وہ لوگوں کی بات یہ سنتے ہیں لیکن میری بات نہیں سنتے۔ فدعا ربہ انی مغلوم فانتصر، کہا سورہ قمر پارہ 27 میں، اے میرے رب، یہ لوگوں نے مجھے نہیں مانا، میری بات نہیں مانی، اور میں بے بس کر دیا گیا ہوں، میں مغلوب کر دیا گیا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ سورہ نوح پارہ 29 میں جو ہے بد دعا کی نوح علیہ السلام نے کہ اے اللہ، ان کو زمین پر رہتا بستا مت چھوڑ، ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، اگر یہ زندہ بچ جائیں گے تو ان کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ بھی فاسق و فاجر ہوگی اور وہ بھی نافرمان ہوں گے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک کو ختم کر دینا۔ تو یہ بد دعا نوح علیہ السلام نے کی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دے دی کہ اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر زیادہ محنت مت کیجیے، اور میرے نظروں کے سامنے جو ہے وہ کشتی بنائیے، اور کشتی میں جو ہے ان تمام لوگوں کو سوار کر لینا جو آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں، اور ان تمام جانوروں کو بھی سوار کر لینا، اور جو بھی ضروری ساز و سامان ہے اس کو بھی رکھ لینا، اس کے بعد میرے حکم سے جو ہے کشتی کو چلانا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ سامان اور ہر قسم کے جانوروں سے لدی ہوئی کشتی میں تھے، سوار تھے، بچا لیا۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور بہت سی دوسری صورتوں میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے، اس میں یہ بات واضح کر دی گئی سورہ ہود میں بھی کہ سب کو بچا لیا گیا جو اہل ایمان تھے، یعنی بجز ان کے سوائے ان کی بیوی کی اور بیٹے کے جو نافرمان تھے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا تو وہ ان کی نجات نہیں ہو سکی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے، مگر اس کے باوجود ان کافروں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ ان یہ سارے واقعات سنانے کے بعد بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ واقعہ یہ جو ہے بیان جو کیا جا رہا ہے اس میں بتانے کے لیے کہ نبیوں کی تکذیب جب کی گئی تو پھر ان کا کیا حال ہوا، اللہ کا کیسے عذاب آیا، اور پھر وہ قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا، صفی ہستی سے مٹا ڈالا گیا۔ اور یہی کام اگر تم کرو گے اے اہل مکہ، اور جو ہے اس کے بعد جو بھی آنے والے ہیں، نبی کی بات نہیں مانو گے، نبی کی تکذیب کرو گے، تو پھر تمہارا حشر بھی کم و بیش ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا پروردگار بڑا ہی زبردست، صاحب قدرت، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو تم کو مہلت دی جا رہی ہے اس کو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے قدرت رکھنے والے ہیں، عزیز ہیں، زبردست ہیں، غالب
ہیں وہ جب چاہیں جو ہے تم کو تمہارا مواخذہ کر سکتے ہیں، لیکن تم کو مہلت دے رہے ہیں کہ تم کو موقع مل جائے اور تم جو ہے اپنی اصلاح کر لو، اس لیے تمہیں موقع پہ موقع دیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔